بخار کے فضائل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخار کے فضائل۔ دعائے عطار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ بخار کے فضائل پڑھ یا سن لے، اسے بیماری میں شکوہ شکایت کرنے سے بچا کر اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما کر بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت۔ آفتاب شریعت و طریقت شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم علوم اسلام، عاشق شاہ انام، جانثار صحابہ کرام، محب اولیاء کرام اور عاشق درود و سلام تھے۔ جب بھی علمی و تدریسی اوقات سے فرصت پاتے ذکر و درود میں مشغول ہو جاتے۔ آپ کے جسم شریف پر پھوڑا ہو گیا تھا جس کا آپریشن ضروری تھا۔ ڈاکٹر نے بے ہوشی کا انجیکشن لگانا چاہا تو منع فرما دیا۔ آپ درود و سلام کے ورد میں مشغول ہو گئے۔ عالم ہوش و حواس میں 2-3 گھنٹے تک آپریشن ہوتا رہا۔ درود شریف کی برکت سے آپ نے کسی قسم کی تکلیف کا اظہار نہ ہونے دیا۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی نعتیہ کتاب بیاض پاک میں لکھتے ہیں: شکیب دل قرار جاں محمد مصطفیٰ تم ہو، طبیب درد دل تم ہو، میرے دل کی دوا تم ہو، غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے، بحمد اللہ رضا حامد ہیں اور حامد رضا تم ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بخار کسے کہتے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہنامہ فیضان مدینہ بمطابق جمادی الاخری 1438 ہجری صفحہ 20 پر ہے: بخار ہمارے جسم میں کسی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کا مدافعتی نظام یعنی امیونی سسٹم متحرک ہو جاتا ہے اور جسم میں موجود وائٹ سیل اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں جسم کا درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ اسی کو بخار کہتے ہیں۔ اگر ٹیمپریچر 102 سے اوپر چلا جائے تو تیز بخار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بخار کس کو ہوا؟ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام نے جب کشتی میں ہر شے کے 2 جوڑے سوار کیے تو آپ علیہ السلام کے اصحاب نے عرض کی: ہم کیسے اطمینان سے رہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ شیر بھی سوار ہے۔ لہذا اللہ پاک نے شیر پر بخار مسلط فرما دیا تو اس وقت زمین پر پہلی بار بخار اترا۔ پھر لوگوں نے چوہے کے بارے میں عرض کیا کہ یہ ہمارے کھانے اور سامان کو خراب کر دیتا ہے، تو اللہ پاک نے شیر کے دل میں خیال پیدا فرمایا تو اسے چھینک آئی اور اس سے بلی نکلی، جس سے چوہا ڈر کر بیٹھ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش پر رضا الہی کے لیے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ بارہا جسمانی بیماریاں رحمت خداوندی کا سبب ہوا کرتی ہیں اور کبھی ان کی وجہ سے گناہ گاروں کے گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: قرآن کریم میں پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوتا ہے: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ترجمہ کنز ایمان: اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں عظیم تابعی بزرگ مفسر قرآن حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
مومن کا دوزخ میں ورود یعنی داخل ہونے سے مراد اس کا بخار میں مبتلا ہونا ہے۔ بخار ہونے کی ایک وجہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخار والے ایک مریض کی عیادت فرمائی۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تمہیں مبارک ہو، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے بخار میری آگ ہے، میں دنیا میں اپنے مومن بندے کو اس میں مبتلا کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کا بدلہ ہو جائے۔ گناہوں کی بیماری، صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے مرض یعنی بیماری میں کسی نے عرض کی آپ کو کون سا مرض ہے؟ تو آپ نے بطور عاجزی ارشاد فرمایا گناہوں کا۔ عرض کی گئی آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنے گناہوں کی مغفرت۔ لوگوں نے عرض کی کیا ہم آپ کے لیے کسی طبیب ڈاکٹر کو بلائیں؟ ارشاد فرمایا طبیب یعنی اللہ پاک نے ہی مجھے بیمار کیا ہے۔ گناہ سے بڑھ کر کون سی بیماری ہے؟ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی عاجزی و انکساری 100 کروڑ مرحبا۔ اس روایت میں ہمارے لیے بڑا درس ہے، کیونکہ اصل ہلاک و برباد کرنے والی بیماری گناہوں کی بیماری ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا مجھ سے جدا ہو کر کیسے رہے؟ اس نے کہا صحیح سلامت رہا۔ بزرگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی تو سلامتی کے ساتھ رہے، اور اگر نافرمانی کر چکے ہو تو گناہ سے بڑھ کر کون سی بیماری ہے کہ جو اللہ پاک کی نافرمانی کرے اس کے لیے کوئی سلامتی نہیں۔ یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے، اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں، بھائی کیوں اس کو فراموش کیا جاتا ہے؟ بخار میں فوت ہونے والا شہید ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جسمانی بیماری تو بارہا گناہوں کی معافی اور بلندی درجات کا سبب بنتی ہے۔ افسوس ہم جسمانی امراض سے بچنے کی کئی تدبیریں کرتے ہیں، کاش گناہوں کے امراض سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ کورونا وائرس، ڈینگی وائرس، ملیریا، ٹی بی، کینسر، فالج جیسی مہلک بیماریوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک بیماری گناہوں کی بیماری ہے۔ گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کے بارے میں سوچنے سے بھی ڈرنا چاہیے کہ جسمانی بیماری زیادہ سے زیادہ جان لے گی، جبکہ گناہوں کی بیماری ایمان ضائع کر سکتی ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے جسمانی بیماری میں صبر کر کے اجر و ثواب بلکہ شہادت کا رتبہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بخار کے بارے میں فرمایا گیا کہ بخار میں فوت ہونے والا شہید ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بخار ایک عام بیماری ہے، شاید ہی یہ کسی کو نہ ہوا ہو۔ بخار کے بارے میں چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے، اور بخار میں گلا شکوہ کرنے کی بجائے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کر کے عظیم الشان اجر و ثواب کے حقدار بنیے۔ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 فرامین آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جب کوئی بندہ یا بندی مسلسل بخار اور سر درد میں مبتلا ہو اور اس پر احد پہاڑ کی مثل گناہ ہو، تو جب وہ بیماری اس سے جدا ہوتی ہے تو ان کے سر پر رائی کے دانے برابر بھی گناہ نہیں ہوتے۔ نمبر 2، جو ایک رات بخار میں مبتلا ہو اور اس پر صبر کرے اور اللہ پاک سے راضی رہے تو اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ نمبر 3، بخار جہنم کے جوش سے ہے اور یہ مومن کا جہنم سے حصہ ہے۔ نمبر 4، بخار جہنم کی بھٹی ہے، لہذا اس میں سے جتنی مقدار مومن کو پہنچی وہ اس کا جہنم سے حصہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، اللہ پاک ایک رات کے بخار کے سبب مومن کے تمام پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نمبر 6، جب تک بخار میں مبتلا شخص کے قدم میں درد رہتا ہے اور اس کی رگ پھڑکتی رہتی ہے،
اسے اس کے بدلے میں نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ نمبر 7، بندہ مومن کو جب لو لگتی ہے یا بخار ہوتا ہے تو اس کی مثال اس لوہے کی طرح ہوتی ہے جسے آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے اس کا زنگ دور کر دیا اور اچھائی باقی رکھی۔ نمبر 8، بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ یہ تو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ حدیث پاک پڑھانے سے شفا مل جاتی۔ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جب لوگ بیمار ہوتے ہیں، بخار یا سر درد ہوتا ہے تو وہ دوا کھاتے ہیں، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھاتا ہوں، جس سے مجھے آرام آ جاتا ہے۔ جس کو مرض عشق نہیں ہے وہ ہے بیمار، اچھا تو وہی ہے جو ہے بیمار تمہارا۔ ہر وقت ترقی پہ رہے درد محبت، چنگا نہ ہو مولا کبھی بیمار تمہارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا کبھی بیمار نہ ہونا اچھی بات ہے؟ صحابی رسول حضرت ابو الیقظان عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کے ارد گرد کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ بیماری کا تذکرہ ہوا تو ایک دیہاتی نے فخری انداز میں کہا، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی آپ نے فرمایا، تو ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ کامل ایمان والے کو مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے اور اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ مبارک امراض۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، درد سر اور بخار وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کو ہوتے تھے۔ 40 دن میں بیماری نہ آئے تو اے عاشقان رسول، سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسم کے حق میں کبھی کبھی ہلکا بخار، زکام، درد سر اور ان کے مثل ہلکے امراض بلا نہیں، نعمت ہیں، بلکہ ان کا نہ ہونا بلا ہے۔ مردان خدا پر اگر 40 دن گزریں کہ کوئی علت و قلت نہ پہنچے، یعنی بیماری و پریشانی نہ آئے، تو استغفار و انابت فرماتے ہیں، یعنی توبہ کرتے اور رجوع لاتے کہ مبادا باغ ڈھیلی نہ کر دی گئی ہو، یعنی جس طرح نافرمانوں کو گناہوں کی وجہ سے ڈھیل دے دی جاتی ہے، کہیں ایسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ کوئی خیر و بھلائی نہیں۔ اے عاشقان اولیاء، ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سال جان یا مال پر کوئی مصیبت نہ آتی تو گھبرا جاتے اور کہتے، مومن کو ہر 40 دن میں کوئی نہ کوئی گھبرا دینے والا معاملہ یا آزمائش ضرور پہنچتی ہے۔ حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جو شخص 40 راتوں میں ایک رات میں بھی گرفتار رنج و علم نہ ہوا ہو، اللہ پاک کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ وہ کہ آفات میں مبتلا ہیں جو گرفتار رنج و بلا ہیں، فضل سے ان کو صبر و رضا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رگ رگ کے گناہ۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر ایک مرض یا تکلیف جسم کے جس موضع یعنی جگہ پر ہوتی ہے وہ زیادہ کفارہ اسی موقع کا ہے کہ جس کا تعلق خاص اس سے ہے، لیکن بخار وہ مرض ہے کہ تمام جسم میں سرایت کر جاتا ہے، جس سے بِإِذْنِهِ تعالی یعنی اللہ پاک کے حکم سے تمام رگ رگ کے گناہ نکال لیتا ہے۔ الحمدللہ کہ مجھے اکثر حرارت و درد سر رہتا ہے۔ اللہ والوں کی شان۔ امام ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک عارف یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا دل سب سے زیادہ صاف اس وقت ہوتا ہے جب مجھے بخار ہوتا ہے۔ ایسے ہی اہل اللہ کا مقولہ ہے، نحن نفرح بالبلاء
کما یفرح اہل الدنیا بالنعم، یعنی ہم بلاؤں مصیبتوں کے ملنے پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا دنیاوی نعمتیں ہاتھ آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ یاد رہے، مصیبت بسا اوقات مومن کے حق میں رحمت ہوا کرتی ہے اور صبر کر کے عظیم اجر کمانے اور بے حساب جنت میں جانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ چپ کر سینتا موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگلا وانگوں رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خوشخبری سن لو، حضرت بی بی ام مالک رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں سخت بخار کی وجہ سے کپ کپا رہی تھی کہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے ام مالک تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، ام ملدم، یہ بخار کی کنیت ہے، اللہ پاک نے جو کیا سو کیا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام مالک بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ اللہ پاک اس کے سبب سے بندے کے گناہوں کو ایسے گراتا ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بخار کی حاضری۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک بار بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بخار شریف آیا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا ہاتھ رکھا تو ایک دم سخت گرم ہونے کی وجہ سے اٹھا لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے آج کے دن یا کل رات میں 70 ایسی سورتوں کی تلاوت کی ہے جس میں 7 طوال، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال، سورہ توبہ، یہ 8 سورتیں 7 طوال کہلاتی ہیں۔ انفال اور توبہ کے درمیان بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے ایک شمار کیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے ہیں، لہذا آپ اپنے اوپر نرمی فرمائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے جسم اطہر چھوا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کو بخار بہت ہی سخت آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے تمہارے 2 شخصوں کے برابر بخار ہوا کرتا ہے۔ میں نے عرض کی، یہ اس لیے ہوگا کہ حضور کو ثواب بھی دگنا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جسے کوئی تکلیف، بیماری وغیرہ پہنچے، مگر اللہ پاک اس کے گناہ یوں جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ غلام آقا کی مزاج پرسی بھی کرے اور اس کے جسم کو ہاتھ بھی لگائے۔ حدیث شریف کے اس حصے یہ اس لیے ہوگا کہ حضور کو ثواب بھی دگنا ہے کے تحت فرماتے ہیں، یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب و احترام۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو وہم بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کی بیماری خطاؤں کی معافی کے لیے ہو۔ آپ کو گناہ و خطا سے نسبت ہی کیا، آپ کی بیماری صرف بلندی درجات کے لیے ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں سے ہم گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان سے نیک کاروں یعنی اللہ پاک کے نیک بندوں کے درجے بڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں مسلمان سے مراد گناہ گار مسلمان ہے۔ انتقال شریف سے پہلے بخار کی حاضری۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدت مرض انتقال شریف سے قبل 12 دن تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخار شریف درد سر کے سبب تھا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے انتقال کی خبر دی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار تھا۔ مرض مبارک کے دنوں میں جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان جب اپنے دلوں کے چین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نماز ادا فرما رہے تھے کہ یاد محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شدید رونا شروع کر دیا، جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ بخار پر مقرر فرشتے کو حکم دے کہ تیرے نبی پر کم ہو جائے تاکہ میں باہر جا کر لوگوں کو نماز پڑھا لوں اور دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنے صحابہ کو الوداع کہہ لوں۔ دعا کا اثر فوراً ظاہر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک جسم میں بخار کی کمی پائی اور وضو فرما کر حضرت فضل بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم کا سہارا لیے گھر سے باہر تشریف لائے۔ مرض مبارک کی کیفیت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال شریف کے مرض مبارک کی شروعات سر مبارک کے درد شریف سے ہوئی، اور ظاہر یہ ہے کہ سر درد بخار کے ساتھ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں بخار شدید ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشت یعنی ایک بڑے برتن میں تشریف فرما ہوتے اور آپ پر 7 مشکوں کا پانی ڈالا جاتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی سے ٹھنڈک حاصل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمبل شریف اوڑھے ہوئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ رکھتا اسے کمبل شریف کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بخار شریف کی حرارت یعنی گرمی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، ہم پر یوں ہی تکلیف سخت ہوتی ہے اور ہمارے لیے اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرمایا مجھے ایسا بخار آتا ہے جیسا تمہارے 2 مردوں کو آتا ہے۔ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سخت مرض میں کسی کو نہ دیکھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بیماری، درد، بخار شریف وغیرہ دوسروں کی بیماریوں سے زیادہ سخت ہوتی تھی۔ 7 مشکوں کی حکمت۔ شارح بخاری حضرت علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشت یعنی ایک بڑے برتن میں تشریف فرما ہوتے اور آپ پر 7 مشکوں کا پانی ڈالا جاتا کی شرح میں لکھتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس برتن میں بٹھایا گیا وہ غالباً لکڑی کا تھا، اور آپ نے وہ یعنی پانی اس لیے طلب فرمایا تھا کہ مریض پر جب ٹھنڈا پانی بہایا جائے تو بعض امراض میں اس کی طاقت بحال ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزوں میں یہ شرط رکھی کہ ان کے منہ نہ کھلے ہوں، کیونکہ ہاتھوں کے پانی سے ٹچ یعنی مس نہ ہونے کی وجہ سے پانی صاف و شفاف ہوتا ہے، اور 7 مشکیزیں اس لیے فرمائے کہ 7 کے عدد میں برکت ہے۔ 7 کا عدد، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 7 کا عدد افضل عادات میں سے ہے، اور 7 کے عدد کو دفع ضرر و آفت یعنی نقصان و مصیبت کو دور کرنے میں ایک تاثیر خاص ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، 7 کے عدد میں حکمت اور راز یہ ہے کہ اس کو زہر اور جادو کے ضرر یعنی نقصان کو دور کرنے میں خاص تاثیر ہے۔
حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو کوئی صبح سویرے 7 اجوا کھجوریں کھا لے تو اسے اس دن زہر اور جادو سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ 7 پردوں میں نظر اور نظر میں عالم، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ معمہ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فنا فی الرسول عاشق اکبر رضی اللہ عنہ کی مرض شریف میں مشابہت۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ عاشق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات شریف کا اصلی سبب حضور انور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف ہے، جس کا صدمہ دم آخر تک آپ رضی اللہ عنہ کے قلب مبارک سے کم نہ ہوا، اور اس روز سے برابر آپ رضی اللہ عنہ کا جسم شریف گھلتا اور دبلا ہوتا گیا۔ 7 جمادی الاخری 13 ہجری پیر شریف کو آپ نے غسل فرمایا۔ دن سرد تھا، بخار آ گیا۔ صحابہ عیادت کے لیے آئے، عرض کرنے لگے، اے خلیفہ رسول رضی اللہ عنہ، اجازت ہو تو ہم طبیب کو بلائیں جو آپ کو دیکھے۔ فرمایا کہ طبیب نے تو مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر طبیب نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اس نے فرمایا انی فعال لما ارید، یعنی میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ مراد یہ تھی کہ حکیم اللہ پاک ہے، اس کی مرضی کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو مشیت ہے ضرور ہوگا۔ 15 روز کی علالت شریف کے بعد 22 جمادی الاخری 13 سن ہجری شب سہ شنبہ یعنی منگل کی رات کو 63 سال کی عمر میں اس دار ناپائیدار سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھٹک سکتے نہیں ہم اپنی منزل ٹھوکروں میں ہے، نبی کا ہے کرم اور رہنما صدیق اکبر ہیں۔ تعویذ کی برکت۔ واقعہ منقول ہے، ایک شخص کو بخار آ گیا۔ اس کے استاد محترم حضرت شیخ عمر بن سعید رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جاتے ہوئے ایک تعویذ عنایت کر کے فرمایا، اس کو کھول کر مت دیکھنا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے تعویذ باندھ لیا، فوراً بخار جاتا رہا، اس سے رہا نہ گیا۔ کھول کر جو دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ دل میں وسوسہ آیا، یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ عقیدت میں کمی آتے ہی فوراً بخار واپس آ گیا۔ گھبرا کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر غلطی کی معافی چاہی۔ انہوں نے تعویذ بنا کر اپنے مبارک ہاتھ سے باندھ دیا، بخار فوراً چلا گیا۔ اب کی بار کھول کر دیکھنے سے منع نہیں فرمایا تھا، مگر ڈر کے مارے کھول کر نہ دیکھا۔ بالآخر سال بھر کے بعد جب کھول کر دیکھا تو وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکتیں ہیں اور اس میں بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اس واقعے سے درس ملا کہ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اگر کسی مباح بات سے بھی منع کر دیں تو سمجھ میں نہ آنے کے باوجود بھی اس سے باز رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی درس ملا کہ تعویذ کھول کر نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے اعتقاد متزلزل ہونے یعنی بدلنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ پھر اس کی طے کرنے کے مخصوص طریقے کے ساتھ لپیٹنے کے دوران بعض اوقات کچھ پڑا ہوا بھی ہوتا ہے، لہذا کھول کر دیکھنے سے اس کے فوائد میں کمی آ سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک دن بخار چھپانے کی فضیلت۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کو بخار ہوا اس نے ایک دن اپنے بخار کو چھپایا تو اللہ پاک اس کو گناہوں سے اس طرح نکال دے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکالا تھا، اور اس کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی لکھ دے گا،
اور اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، جیسے دنیا میں اس نے اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی بلا یعنی بیماری کو چھپایا تھا۔ وہ کہ آفات میں مبتلا ہیں، جو گرفتار رنج و بلا ہیں، فضل سے ان کو صبر و رضا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ موت کے تین قاصد، اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت عزرائیل ملک الموت علیہ السلام میں دوستی تھی۔ ایک بار جب حضرت ملک الموت علیہ السلام آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ عرض کیا ملاقات کے لیے۔ فرمایا مجھے وفات دینے سے قبل میرے پاس اپنے قاصد بھیج دینا۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا میں آپ کی طرف 2 یا 3 قاصد بھیج دوں گا۔ چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام آئے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے تھے، وہ کیا ہوئے؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے کہا کالے بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ۔ اے یعقوب علیہ السلام، موت سے پہلے انسان کی طرف میرے قاصد ہی تو ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ موت آنے سے پہلے ملک الموت علیہ السلام اپنے قاصد بھیجتے ہیں۔ بیان کیے گئے 3 قاصدین کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ میں مزید قاصدین کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ مرض، کانوں اور آنکھوں کا تغیر یعنی پہلے نظر اچھی ہونا، پھر کمزور پڑ جانا، اور سننے کی طاقت کی درستی کے بعد بہرا پن کی آمد بھی موت کے قاصد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخار موت کا قاصد ہے، اور یہ زمین میں اللہ پاک کی جیل ہے جس میں اللہ پاک اپنے بندے کو جب تک چاہتا ہے قید کرتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس ملک الموت علیہ السلام کے قاصد تشریف لا چکے ہوں گے، مگر کیا کہیے اس غفلت کا۔ اگر سیاہ بالوں کے بعد سفید بال ہونے لگتے ہیں، حالانکہ یہ موت کا قاصد ہے، مگر بندہ اپنے دل کو ڈھارس دینے کے لیے کہتا ہے کہ یہ تو نزلے سے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بیماری جو کہ موت کا نمایاں قاصد ہے، مگر اس میں بھی سراسر غفلت برتی جاتی ہے، حالانکہ بیماری ہی کے سبب روزانہ بے شمار افراد موت کا شکار ہوتے ہیں۔ مریض کو تو بہت زیادہ موت یاد آنی چاہیے کہ کیا معلوم جو بیماری معمولی لگ رہی ہے وہی مہلک صورت اختیار کر کے آن کی آن میں فنا کے گھاٹ اتار دے، پھر اپنے روئیں دھوئیں، دشمن خوشیاں منائیں، اور مرنے والا موت سے غافل مریض منو مٹی تلے اندھیری قبر میں جا پڑے۔ اب مرنے والا ہوگا اور اس کے اچھے برے اعمال۔ اللہ پاک سورہ توبہ آیت نمبر 126 میں ارشاد فرماتا ہے اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ کیا انہیں نہیں سوجھتا کہ ہر سال 1 یا 2 بار آزمائے جاتے ہیں، پھر نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت مانتے ہیں۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا کہ آزمانے سے مراد بیماریوں میں مبتلا کرنا ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں بخار موت کی یاد دلاتا اور عمل کرنے میں سستی کو بھگاتا ہے۔ افسوس 100 کروڑ افسوس، اب تو کئی اسپتالوں کے وارڈز میں مریضوں کو سکون دینے کی غرض سے طرح طرح کے گناہوں بھرے چینلز اور موسیقی سے بھرپور مناظر دکھائے جاتے ہیں تاکہ اس طرح مریض کا خیال بٹا رہے اور سکون ملے۔ اسی طرح کے بعض لوگوں کا نعرہ ہے موسیقی روح کی غذا ہے۔ نہیں، یہ کسی غیر مسلم
اور بری طبیعت والی روح کی تو غذا ہو سکتی ہے، مگر اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے مومن کامل کی روح کی غذا کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو روح کی غذا چاہیے تو آئیے میں بتاتا ہوں روح کی غذا کون سی ہے اور یہ کیسے ملے گی۔ اللہ پاک پارہ 13 سورہ رعد آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ترجمہ کنز ایمان، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ اب ایک مسلمان کے لیے سوچنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، کیونکہ ہر مسلمان کا قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر ایمان ہے، اور جو قرآن کریم نے فرما دیا وہ حق اور بالکل حق ہے۔ گانے باجے سنانا شیطانی کام ہے۔ سعادت مند مسلمان ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتے۔ عافیت سے نواز کے 11 حروف کی نسبت سے بخار کے 11 روحانی علاج۔ نمبر 1، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورہ مجادلہ جو 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے، بعد عصر 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بخار والے کو پلائیے۔ نمبر 2، بخار والا بکثرت بسم اللہ الکبیر پڑھتا رہے۔ نمبر 3، گرمی کا بخار ہو تو یا حی یا قیوم 47 بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال لیجئے، انشاءاللہ بخار جاتا رہے گا۔ نمبر 4، یا غفورو کاغذ پر 3 بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال یا بازو پر باندھ دیجئے، انشاءاللہ ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی۔ نمبر 5، لا الہ الا اللہ 30 بار 30 ٹائمز کاغذ پر لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر مریض کو دن میں 3 بار تھوڑا تھوڑا پانی پلائیے، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ ضرورتاً مزید پانی شامل کرتے رہیے۔ نمبر 6، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، ترجمہ کنز ایمان، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھٹھر۔ یہ آیت کریمہ 7 ٹائم اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کیجیے، انشاءاللہ الکریم بخار کی شدت میں نمایاں کمی محسوس ہوگی اور مریض سکون محسوس کرے گا۔ نمبر 7، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورۃ الفاتحہ 40 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے بخار والے کے منہ پر چھینٹے ماریے، انشاءاللہ الکریم بخار چلا جائے گا۔ نمبر 8، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار تھا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر دم کیا تھا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ ترجمہ، اللہ پاک کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں اور ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت پہنچائے، ہر نفس کی برائی سے یا ہر حسد والی آنکھ سے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میں آپ پر اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں۔ بخار کے مریض کو عربی میں دعا اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے۔ نمبر 9، بخار میں مبتلا شخص یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ ترجمہ، کبریائی والے اللہ پاک کے نام سے میں ہر جوش مارنے والی رگ کی برائی سے اور آگ کی تپش کے شر سے عظمت والے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 10، حدیث پاک میں ہے، جب تم میں سے کسی کو بخار آ جائے تو اس پر 3 دن تک صبح کے وقت ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے جائیں۔ 11،
حدیث مبارک میں ہے بخار جہنم کے جوش سے ہے، اس کو پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کے فرمانے والا شان کا خلاصہ ہے، اہل عرب کو اکثر صفراوی بخار آتے تھے جن میں غسل مفید ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو جو عجمی یعنی غیر عرب ہیں، طبیب حاذق یعنی ماہر طبیب کے مشورے کے بغیر غسل کے ذریعے بخار کا علاج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اکثر وہ بخار ہوتے ہیں جس میں غسل نقصان دہ ہے، اس سے نمونیا کا خطرہ ہوتا ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے حدیث پاک کا ترجمہ پڑھ کر بخار میں غسل کے ذریعے علاج کیا تو اس کو نمونیا ہو گیا اور بڑی مشکل سے اس کی جان بچی، تو وہ حدیث پاک ہی کا منکر ہو گیا، حالانکہ اس کی اپنی جہالت تھی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ عوام کو ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر قرآن و شروح احادیث بھی پڑھنی چاہیے۔ احادیث مبارکہ پڑھ کر کسی عاشق رسول عالم دین یا مفتی اسلام سے سمجھے بغیر علاج نہ کیجیے۔ ہڈیوں سے علاج کے مدنی پھول۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہڈیاں بھی اللہ پاک کی نعمت ہیں اور ان میں غذائیت بھی رکھی گئی ہے۔ جو لوگ گھر میں پکانے کے لیے بغیر ہڈی کا گوشت ہی خریدتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ساتھ اہل خانہ کو بھی اللہ پاک کی نعمت سے محروم کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ غفار نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ ہڈیاں غذا کے ساتھ ساتھ دوا کا کام بھی دیتی ہیں۔ اطباء بعض مریضوں کو ہڈیوں کی یخنی پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ آپ نے بھی بارہا ہڈیوں کی یخنی پی ہوگی، البتہ خالص بوٹی کا سوپ کبھی نہیں پیا ہوگا۔ ہڈیاں بہت اہم ہے۔ طبی طریقے پر ہڈیوں سے حاصل شدہ عرق کے انجیکشن بھی مریضوں کو لگائے جاتے ہیں۔ جس کو ہر چوتھے دن بخار آتا ہو، اسے گائے کے سینگ پیس کر کھانے میں ملا کر کھلانے سے بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ پاک کے حکم سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بخار کو برا نہ کہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام صائب رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے جو کانپ رہی ہو؟ عرض کی بخار آ گیا ہے، اللہ اس میں برکت نہ کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بخار کو برا نہ کہو کہ یہ تو آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔